شاہ صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جہاد ویسے ظاہر اسلام میں فرض ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ کر دینا، خودکش دھماکہ، یہ جائز ہے. تو ایک جہادی میں اور ایک خودکش بمبار میں کیا فرق ہے؟ کہ سب سے پہلا تو فرق یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم جہاد کے منکر نہیں. یہ جب وقت پڑے تو فرض ہے مسلمانوں کو. بے شک. ایک بات، جو سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے اس میں اور آپ کیا جہاد کریں گے؟ کیا ہمارے پاس سامان حرب ہے؟ کیا ہمارے پاس مد مقابل کو شکست دینے کا اسلحہ ہے؟ جہاد کون کر رہا ہے؟ میں جس وقت ایم این اے تھا 51% ملک کی آمدنی کا فوج پہ خرچ ہوتا، اور غالباً اب یہ بڑھ کر کے شاید 65 یا 70 تک پہنچ گیا ہوگا. اس اعتبار سے ایک فوج آپ کے پاس لڑنے والی ہے، آپ جہاد کیسے کریں؟ وہ سامان حرب ہے، اسٹائل جانتی ہے، لڑنے کے معاملات جانتی ہے، گولہ بارود ہو تو کیا ٹریننگ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. عوام کو تو معلوم نہیں. ہاں، عوام بھی اگر جانتی ہوتی. پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ تمام کالج اور بالغ جتنے لڑکے ان کو فوجی ٹریننگ دو. وہ ہماری حکومت نہیں مانی. اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ فوج ہے. کیا وجہ؟ ہر آدمی فوجی ٹریننگ لیتا وہاں پہ. ہر آدمی فوجی ٹریننگ لازم ہے. جی ہاں، اس لیے امریکہ سے زیادہ کہا جاتا ہے اس کے پاس فوج ہے. ہر آدمی شہری ہے وہ فوجی ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوا. تو اب ہمارے یہاں جہاد کیا ہوا؟ مثلا یہ بیتی ہوئی بات بتا رہا ہوں. افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے، ملا عمر پہنچ گیا 800 آدمی کو لے کر کے، بندوقیں اور یہ اور وہ. ایک اسکول میں بیٹھے، اوپر میں ایک راکٹ داغ دیا، 800 آدمی مر گئے. کیا جہاد ہوا بھائی؟ وہ آپ کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں، تو آپ جہاد کیسے کریں گے؟ ایک فوج ہے، پہلے وہ جہاد کریں. اب ہم اس میں حصہ لیں کہ فوجی معاملات سے ہٹ کر ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. پیسوں سے مدد کریں آپ کی، یا جیسے اس زمانے میں جنگی زخمیوں کی مدد دوسرے لوگ کیا کرتے تھے، پٹی باندھا کر یہ کرتے تھے. اس قسم کی کوئی خدمات وہ ہم انجام دیں. خود اگر ہم کسی ملک سے جہاد کرنے لگ جائیں، مثلا لوگ کہتے ہیں بھائی عراق میں جہاد ہو رہا ہے، میں اور آپ عراق کیسے جائیں گے جہاد کرنے کے لیے؟ کون سے ٹکٹ سے جائیں گے؟ بالکل. کون سے جہاز سے جائیں گے؟ تو یہ اس کے تقاضے پورے. پھر جہاد یہ نہیں ایک عالم کہہ دے جہاد ہو تو بھائی ہزاروں کی جانیں ضائع کر دی جائیں، انہیں بھی مار دیں ہم بھی مر جائیں. یہ ارباب حل و عقد کا ایک اجلاس. اس تناظر میں آپ بتائیے کیا جہاد کا فتویٰ دیا جائے گا؟ یہ جہاد ایسا نہیں کہ ہر مولوی اپنے مسجد میں بیٹھ وہی جہاد ہے، جانے قربان کرو. یہ تو مروانا ہے لوگوں کو. تو سب سے پہلے جہاد کی تعریف متعین ہو کہ کہاں جہاد ہو رہا ہے، مد مقابل کون ہے. ٹھیک، مثال کے طور پر ہم افغانستان جائیں تو وہاں بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کیسے جہاد ہوگا؟ تو اس کے تمام سیاق و سباق پر غور کیا جائے کہ آیا یہ جہاد ہے یا نہیں. بالکل. ہاں، اس کے بعد آدمی اپنی جان داؤ پہ لگا تو ثواب بھی ہو. بالکل. جیسے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کرو، وہ تو زندہ، ان کی زندگی کا سمجھنے کا تمہیں شعور نہیں. تو وہ جہاد اور قسم کا تھا. مثال کے طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کہ منتخب کر لیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد میں جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ جہاد میں جائے گا. آخر کچھ لوگ پیچھے بھی تو ہوتے تھے، مدینہ شریف کو سنبھالنے والے بھی ہوتے تھے، بالکل، دارالحکومت دارالخلافہ کو سنبھالنے والے بھی لوگ تھے. کچھ لوگ جہاد کرتے جن کو بعض لوگوں کو منع کر دیا. حضرت علی کے جہاد میں روک دیا کہ آپ مدینہ شریف میں